الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور وہاں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا مقام جنت عطا فرمائے گا، اور ظلم اس اعتبار سے بھی نہیں ہوگا کہ جو نیکیاں کی ان کا بدلہ ملے گا، اور اس اعتبار سے بھی ظلم نہیں ہوگا کہ جتنی نیکیاں کی اس کے اعتبار سے انہیں جنت میں مقام ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ کون سی جنت ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ کی جنت ہے، باغات ہیں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اور بے شک یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر بیڈ لک غالب آ جائے، لیکن آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اسے اس کے اعمال کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ بدلہ ملے گا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود رزلٹ اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلاء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک والا معاملہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بھی جنت کے اندر لغو بات نہیں سنیں گے بجز اس کے کہ سلامتی والا معاملہ ہوگا۔ جب بھی کوئی کسی کو ملے گا تو اس پر سلامتی بھیجے گا۔ یہ جنتیوں کا تقیہ کلام ہے جو سورہ یونس میں بھی رپورٹ ہوا، باقی جگہوں پر بھی، کہ کوئی ایسی کوفت والی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں ہو جاتا ہے، اچھے ماحول کے اندر بھی بعض اوقات کوئی جملہ ایسا بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کسی کی بات سے انسان کا موڈ آف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کو بات سنائے گا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس پر سلامتی بھیجے گا۔ دنیا میں اپنی زبان سے تکلیف دینا یہ انسانوں کے ساتھ ایک کمزوری جڑی ہوئی ہے۔ آخرت میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انسان اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اسے دعا ہی دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا۔ نہ وہاں پر کوئی غیبت والا معاملہ ہوگا، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ کسی کو دل آزاری کرنے والا کوئی معاملہ ہوگا۔ یہ سارے اس دنیا کے جھنجھٹ ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں رزق ملے گا صبح اور شام۔ عین ممکن ہے کہ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں رزق دیا جائے گا، اور اس کی بھی پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر بھی صبح و شام والا معاملہ ہے۔ ویسے تو احادیث میں یہی ہے کہ رات نہیں ہے جنت میں، یہ ایک عیب والی چیز ہے۔ جنت میں روشنی ہی ہے۔ دنیا میں یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ کہ انسان جب تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے، اگلے 24 گھنٹے کے لیے اس کی مشینری کام نہیں کرتی، اونگنا شروع کر دے گا۔ 48 گھنٹے کے بعد تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیند کی حالت میں چلا جائے گا۔ لیکن آخرت میں، جنت میں، یا والعیاذ باللہ تعالی جہنم میں بھی نیند والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ رات بھی وہاں پر نہیں ہے۔ جہنم کے اندر تو آگ ویسے ہی سیاہ ہے۔ جنت کے اندر کوئی رات والا معاملہ نہیں، دن ہی دن ہے۔
نیند چونکہ وہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹوائلٹ جانا انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، ایون بھوک کی کمزوری، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے گا پیے گا وہ لذت کے لیے کھائے گا پیے گا، کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ پیاس کی وجہ سے مشروب نہیں پی رہا ہوگا، اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہو۔ اس پہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پیاس نہیں ہوگی تو مشروب کا ذائقہ کیسے آئے گا؟ یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ پیاس کے بعد انسان کو ٹھنڈا مشروب اچھا لگتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت کا معاملہ ہے وہ دنیا کی پیاس سے آزاد کر دی ہے، اس کی ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا آخرت کی نعمتوں کو کبھی یاد کرتے ہوئے یا ڈسکس کرتے ہوئے انسان کو یہ وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ کیسے آئے گا، اگر پیاس نہیں ہوگی تو پینے کا مزہ کیسے آئے گا، اگر نیند نہیں ہوگی تو تھکاوٹ کیسے اترے گی۔ تھکاوٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے، ٹوائلٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے، بڑھاپا آنا بھی دنیا کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری موت۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے، ہمیشہ کی زندگی انسان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جنت میں اسے نعمت دے دے گا۔ تو یہ دنیا کی ڈائنامکس اور آخرت کی ڈائنامکس میں فرق ہے۔ تو صبح و شام انہیں رزق دیا جائے گا، عین ممکن ہے یہ فزیکلی صبح و شام ہو، وہاں پر رات کا ذکر نہیں ہے، شام کا ذکر ہے۔ عین ممکن ہے اس سے مراد مختلف اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل رزق دیا جائے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے۔ من کان تقیہ، جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی ڈرنا ہے۔ میں نے تو بڑے گناہگار قسم کے لوگ بظاہر جن کو لوگ گناہگار سمجھتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں، ان سے بھی ایسے ایسے جملے سنے کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو تقیہ کلام ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں، میں تے منہ تے سچی گال جڑی ہوتی ہے کرتے نا۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی یہی تقیہ کلام اڈاپٹ کیے ہوئے۔ تو یہ جملے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ خدا سے بھی نہیں ڈر رہا ہوتا۔ کہ یہ آپ یہ ڈان قسم کے لوگ ہیں، ان کے آپ ویلاگ دیکھیں، کوئی قریبی ساتھی ان کا مارا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ وہ کلاشن کوف اٹھا کے جناب آپ کو درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جو رات قبر سے باہر ہے وہ اندر نہیں ہو سکتی، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور کرتوت ان کے وہی رہتے ہیں، ان کے ساتھی بھی مر جاتے ہیں، وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے، وہ صرف ایک ویڈیو کلپ ہی انہوں نے شوٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوف خدا والا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن واقعی جنہیں یہ پتہ ہے کہ مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس کی زندگی اس طرح کی نہیں گزرتی کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے اور اللہ کا باغی ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب یہ فرشتوں کی طرف سے اسپیسیفکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر اے نبی تمہارے رب کے حکم کے ساتھ۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں یا ویسے اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر رسول اللہ کے پاس نہیں آ سکتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو وحی میں جب ڈیلے ہوتا تھا تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جلدی وحی آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کر دیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اور اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی نہ تو ہماری اپنی کوئی مرضی ہے اور نہ ہم خود مالک ہیں کسی چیز کے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہی بھی اس کی مرضی سے لے کر آتے ہیں، پیغام بھی اس کی مرضی سے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی وحی میں ڈیلے آیا ہے تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، نہ اللہ بھولنے والا ہے اور نہ
اس کے فرشتے کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب حکم ہوگا تو وہ ضرور آئیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی، پالنے والا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبد، تو اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں، اگر صرف جمعے کی نماز پڑھنی ہو تو مسلمانوں میں 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ہمارے ان ملکوں میں، انڈونیشیا، ملیشیا میں 90% کے قریب بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے بھائی۔ 5 دفعہ کی نماز روزانہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے سامنے سر ٹیک دینا عید کے موقع پہ یا رمضان شریف کے اندر یا جمعے کے دن، یہ بڑا آسان کام ہے۔ استقامت اصل میں مشکل کام ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس ہستی کے مثل کسی اور ہستی کو؟ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ اللہ اس کائنات سے بے پرواہ ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اس کا پالنے والا ہے، اور اس جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ مراد یہ کہ وہ ہستی خود غنی ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اگر وہ تم سے عبادت بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، تو وہ اس عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادت تمہیں چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آدھا جملہ ہے۔ پورا جملہ یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ یہ بعض لوگوں کو جوش چڑھتا ہے تو وہ اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، اور بھائی اللہ نے یہ کہیں دعویٰ بھی نہیں کیا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے۔ البتہ اللہ نے یہ بتایا کہ جو ایمان لانے کے بعد انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں پر استقامت کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے، نبیوں کی نافرمانی کریں گے، وہ مارے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے نمازیں چاہیے۔ اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لیے نمازیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ اور نماز تو چونکہ ایک ڈومیننٹ چیز ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جتنے فرائض ہیں ان میں آپ نے پابندی اختیار کرنی ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، یہ وہ انسان جو آخرت میں جی اٹھنے کا قائل نہیں ہے، اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہا ہے، اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو وہ بات یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی تو زندہ کیا تھا، تخلیق کیا تھا، مردے میں سے زندہ نکلا ہوا ہے۔ یعنی وہ قطرہ جو انسان کی پیدائش کا باعث ہے، بظاہر دیکھنے میں تو ایک مردہ ہے، اور وہ اسی زمین کی خوراک سے بنتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور ہم نے اسے پیدا کیا اس وقت جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ تو وہ اللہ جس نے کچھ نہیں تھا تو انسان کو تخلیق کیا، تو وہ اس کی گلی سڑی ہڈیوں میں سے یا اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر جائے، یا وہ شیر کے پیٹ میں چلا جائے، یا کسی قبر میں چلا جائے، یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اجزاء نہ بھی ہوں، کسی اور فارم میں تحلیل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ہاں، لا آف کنزرویشن آف انرجی یا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس وہ یہی ہے کہ آپ میٹر کو کریٹ نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں۔ انسان کو جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے، اس کی راکھ بھی اڑا دی جائے، تب بھی وہ کسی فارم میں تو موجود ہے اس کائنات میں، انرجی کی فارم میں۔ اس انرجی کو دوبارہ سے میٹر میں کنورٹ کرنا
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ دیکھیں اتنا حیران کن معاملہ ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور انسان بے بس ہے. وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی ان کے بارے میں تو چلیں ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک بے قدر پانی کا قطرہ اس سے پورا انسان بن کے نکلتا ہے. اور آج تو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ ساری چیزیں کلرڈ فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بے قدر چیز میٹر کی فارم میں اس طریقے سے ایوالو ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بڑھنا شروع کرتی ہے اور وہ میٹر خود بخود شکل اختیار کرتا ہے. اس میں آنکھیں بھی بن جاتی ہیں، اس میں ہاتھ بن جاتے ہیں، ناخن، دل، باقی ساری چیزیں، خون. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے حیران کن چیز ہے کہ اس کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. آپ دنیا میں کوئی میٹر لیں، لکڑی کاٹیں، اس کی آپ کرسی بنا دیں، لیکن کرسی کبھی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اس کی شیپ بھی وہ ہے جو آپ نے دے دی، اس کے بعد وہ خود چل بھی نہیں سکتی. لیکن یہ کیسی کنورژن ہے میٹر کی کہ نہ نظر آنے والا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورا انسان بنا دیتا ہے. پھر دنیا میں کتنے جاندار بن رہے ہیں، انڈوں میں پرندوں کے بچے بن رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے مرزانہ طور پہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو نہیں دی لیکن انسٹنکٹ دی ہوئی ہے، جتنا ان کو پتا ہے وہ کرتے ہیں. اپنے گھونسلے بناتے ہیں اتنے خوبصورت قسم کے. اس کے علاوہ ریپروڈکشن کا بھی ان کا سلسلہ ہے. دشمن کو بھی پہچانتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انسان کو تو اللہ نے جو بنا دیا ہے، تو جس اللہ نے یہ مخلوق تخلیق کی ہے پہلی دفعہ، وہ دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. فَوَرَبِّكَ، تو اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بالضرور ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ان سب کے سب لوگوں کو، چاہے انسانوں میں شیاطین ہیں یا جنوں میں شیاطین ہیں، گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد جمع کر لیں گے. ثم، اور اس کے بعد، لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، ہر گروہ میں سے اسپیشلی ان لوگوں کو الگ کیا جائے گا جو رحمان کے مقابلے پہ سب سے زیادہ نافرمان تھا. یعنی کافر بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے، کچھ کٹر قسم کے کافر ہوتے ہیں، کچھ نارمل قسم کے کافر ہوتے ہیں. تو آخرت میں جس طرح اہل ایمان کے درجوں میں فرق ہے نا، کہ جو کامل الایمان ہیں، زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے مراتب جنت میں اعلیٰ ہوں گے. بالکل اس طریق پہ کافروں کے ساتھ بھی سلوک ہوگا. جو کٹر قسم کے کافر ہیں، جو رحمان کے دشمن ہیں، رحمان کے بندوں کے دشمن ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو جہنم میں بھی باقی کافروں کی نسبت زیادہ عذاب ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں اس آگ میں جلائے جانے کے، تپائے جانے کے. یعنی ان میں سے سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ اسے زیادہ سزا دی جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے اس آگ سے گزرنا ہوگا. یعنی خواہ وہ نیک ہے، بدکار ہے، پیغمبر ہے، نان پیغمبر ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، جہنم کی آگ سے اس کو گزارا جائے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ آپ کے رب پر لازمی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے،
جہنم کی آگ سے گزرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا ذکر کیا۔ احادیث میں اس کے لیے آیا ہے پل صراط کا ورڈ، بخاری اور مسلم میں، کہ پل صراط ایک پل ہے، برج ہے، جس کو ہر انسان نے، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، اسے عبور کر کے جنت تک پہنچنا ہے۔ یہ آخری منزل ہوگی جس کو انسان نے عبور کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ایک پل ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر سے تو نارمل آدمی بھی نہیں گزر سکتا، تو یہ معجزانہ طور پر ایسا ہوگا کہ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بجلی کی سی تیزی سے گزار دے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرح آسمان سے بجلی زمین پہ گرتی ہے، سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس طرح وہ پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ بعض آندھی کی سی رفتار کے ساتھ کراس کریں گے، بعض گھوڑ سوار جس طرح ہوتے ہیں اس رفتار سے کراس کریں گے، بعض پیدل چلتے ہوئے، بعض دوڑتے ہوئے، بعض گھسٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے، یعنی وہ اپنے اپنے اعتبار سے، اور بعض ایسے بدنصیب ہوں گے جو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پل صراط کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے۔ آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل یہ کرینے ہیں جن میں آپ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کرینز لگی ہوں گی جو چن چن کے بندوں کو جہنم میں پھینک رہی ہوں گی، اور جن کو اللہ نے بچانا ہوگا وہ تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ ایک معجزانہ ہی معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوگی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں آپ کو قیامت کے دن کس جگہ پر تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، وہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، اور جو حوض کوثر سے ایک دفعہ پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جو اس نے پینا ہے وہ لذت کی وجہ سے پینا ہے، پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کو حوض کوثر پہ نہ پاؤں تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تول رہے ہوں گے تو میں ان کے لیے شفاعت والا معاملہ کروں گا اللہ کے اذن سے۔ ان کا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ پھر پل صراط پہ آ جانا، وہاں جب میرے امتی گزر رہے ہوں گے میں ان کے لیے اللہ کے حضور سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ تو ان کا یا رسول اللہ اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا بس یہ 3 جگہیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی جگہ پہ تم مجھے پالو گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے اللہ کی رحمت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہے کہ ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، تو پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے تھے، پرہیزگار تھے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی حالت میں رہنے دیں گے۔ اب یہ ایک تذلیل کی علامت ہے، گھٹنوں کے بل گرنا۔ این ممکن ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو بے اختیار لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب دیکھ لیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آخرت کی فلم چلا دی ہے ہمارے سامنے۔ وہ چاہتا تو چاند ایک باتیں بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا اسی لیے کہ تاکہ لوگ جھوٹی امیدوں پر زندگی نہ گزارے۔ باقی اس کے باوجود اگر کسی نے من پسند زندگی دنیا میں گزارنی ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کرے گا۔ کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب
ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، کہ بتاؤ دونوں میں سے کون سے لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں رہائش کا معاملہ اچھا ہے اور ان کی آرام گاہیں ہیں دنیا میں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور ان کی نشستیں بھی بڑی خوبصورت ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا شروع میں، تو امیر لوگ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ کہتے تھے دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ ظاہر خدا کو تو مانتے تھے، ساتھ وہ الہہ شریک کرتے تھے۔ دوسری جگہوں پر تو یہاں تک بھی آیا قرآن حکیم میں کہ وہ کہتے تھے یہاں بھی اللہ نے کچھ دیکھا ہے تو ہمیں دیا ہے نا، آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان مشرکین عرب سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اور سج دھج کے اعتبار سے بھی ان سے بہتر تھی۔ جب اللہ نے ان کو برباد کر دیا تو مشرکین عرب کس تکبر کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو جائے گا۔ بظاہر جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹ دی ہوئی ہے تو اس کو کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہے، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ قل من کان فی الضلالہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ جو گمراہی میں مگن ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو پھر رحمان بھی اسے دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اس طرح ڈھیل دیے جانے والے لوگ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ ہوا تھا۔ کون سا وعدہ؟ دنیا میں عذاب، یا موت کا وقت قریب آ گیا، یا قیامت قائم ہوگی۔ اما العذاب، یا تو عذاب، و اما الساعہ، یا پھر قیامت۔ قیامت سے مراد آخری جو بڑی قیامت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد دنیا میں جو موت ہے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اسی وقت اسے پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کہ جو مکان کے لحاظ سے برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بظاہر طاقتور نظر آتے ہیں اور دنیا میں ان کے پاس مال ہے، لیکن الٹیمیٹلی مرنے کے بعد یہ کمزور ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا، جہنم کی آگ۔